السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس شخص پر ہے جو تم میں سے سب سے ادنا درجے کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں اور پانی میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتا ہے۔ حوالہ ترمذی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں انبیاء رسل کی سنت میں سے ہیں، طریقت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ بحوالہ ترمذی۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ایسی خاکستری رنگ کی سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کے لیے نشان راہ نہ ہوگا، یعنی اس زمین میں کسی پہاڑ، ٹیلے، عمارت، شہر، سڑک وغیرہ کا نام و نشان نہ ہوگا، بلکہ بالکل صاف اور چٹھیل میدان ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی و کشائش ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو محض اللہ رب العزت کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، عنقریب تم ہلاک کرنے والا بخل، رات دن خواہشات کی پیروی، دنیا پرستی، خود غرضی، نفس پرستی والا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایسے میں اپنے دین کی خاص فکر کرنا، یہ دین پر صبر و استقامت والے دن ہوں گے۔ دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھانا مشکل ہے۔ اس فتنے کے زمانہ میں جو شخص دین پر عمل کرے گا اس کو 50 عاملین کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ بحوالہ ابو داؤد۔ ام المومنین عائشہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے وہ تحفہ تحائف کس کو بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو، بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ دونوں تہجد کی نماز ادا کریں، یا یہ فرمایا کہ دونوں 2 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، تو وہ ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھے جاتے ہیں، بحوالہ ابو داؤد۔ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد فرض کے بعد 4 رکعت کی محافظت کرتا ہے، پھر سے کہتا ہوں، بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد فرض 4 رکعت کی محافظت کرتا ہے، یعنی پابندی سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یا تو وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، یا جائے گا تو زیادہ عرصے تک رہے گا نہیں، بحوالہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ بس ظہر کی مکمل نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہی کہوں گا میں۔ حضرت فضالہ ابن عباد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک نمازی نماز میں دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ دعا سے پہلے اس نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود شریف نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جلد باز نمازی ہے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگنے میں مصروف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، اور جو سوال کرے گا وہ پورا ہوگا، بحوالہ مسند احمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزاک اللہ خیرا۔